إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، لائق صد احترام ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ حضرات گرامی قدر، دنیا میں رہنے والا ہر شخص فطری طور پر اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگوں کے ہاں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس کو کوئی منصب ملے، کوئی مقام اور شرف اس کو حاصل ہو۔ یہ انسان کی فطرت اور جبلت میں یہ چیز پائی جاتی ہے، لیکن حقیقی طور پر شرف، مقام و مرتبہ، بزرگی وہ ہے کہ جو کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے۔ ہر مسلمان کو اسی کے لیے کوشش اور محنت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو اونچا مقام ملے، بلند درجات حاصل ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ شرف جن کو عطا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں سے بعض شخصیات کا تذکرہ کیا، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑے اونچے مقام والے، بڑے مرتبے والے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ان کی والدہ کو ان کی ولادت کی بشارت دی گئی تو ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، کہ وہ دنیا اور آخرت میں بڑی عزت اور شان والا ہوگا، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں ہوں گے۔ اور جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب مکرم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اپنے پاس آپ کو مقام بھی بہت اونچا دیا، تمام انبیاء سے اعلیٰ مقام عطا کیا، اور آپ کا ذکر بھی اتنا بلند کیا کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں آپ کا ذکر خیر نہیں ہوگا۔ تو یہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حاصل کرنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان اسباب کو اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مقام، مرتبہ، عظمت، رفعت یہ کس کو حاصل ہوتی ہے؟ دنیاوی طور پر
جو شان، مرتبہ، شرف اور کوئی مقام ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اگر اللہ رب العزت کی اطاعت، فرما برداری اس میں شامل نہ ہو تو۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کسی کو مقام دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ عز وجل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا میرے بارے میں گمان رکھے گا میں ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کروں گا، اس کے اس گمان پر پورا اتروں گا۔ وانا معه حين يذكرني، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر تنہائی میں مجھے یاد کرے تو میں بھی اکیلا اس کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر وہ کسی مجمع میں مجھے یاد کرے، لوگوں کے اندر یاد کرے، تو میں اس سے بہتر لوگوں کے اندر اس کا ذکر خیر کرتا ہوں۔ وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا، اگر میرا بندہ میرے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اگر ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہے میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کی طرف آتا ہوں، اور اگر وہ دوڑتا ہوا آتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بندہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے ساتھ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس طرح اس کو عزت عطا کرتے ہیں، اس طرح اس کو مقام عطا فرماتے ہیں، اس طرح اس کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ دوسری حدیث میں، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کے فوائد، اس کی علامات اور آثار دنیا کے اندر بھی اس پہ ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں معیار یہ ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے مال و دولت اور شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ولیکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ حدیث پاک میں ذکر ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت جلیبیب غلام سیاہ فام، نبی کریم علیہ السلام نے جب ان سے شادی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا جی شادی تو ہوئی نہیں، مجھے رشتہ ہی نہیں دیتا کوئی۔ آپ نے فرمایا جاؤ مجھے پتا چلا ہے فلاں انصار ان کے پاس رشتہ ہے اور وہ مالدار لوگ تھے، جا کے میری طرف سے ان کو پیغام پہنچاؤ۔ جب ان کو پیغام پہنچایا گیا تو وہ سوچنے لگے جی مشورہ کر کے بتائیں گے۔ تو ان کی بیٹی نے جب یہ سنا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہے، اس نے کہا تم کیا کر رہے ہو اپنے والدین سے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا تو ہم کیوں نہ پسند کریں۔ تو انہوں نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت اگر آپ کو پسند ہے تو ہمیں بھی پسند ہے۔ یہ مقام ان کو ملا دین کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے۔ حضرت بلال غلام تھے، کلمہ پڑھا اور اپنے آقا کے پاس مارے کھانے والے، تو جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اللہ نے یہ مقام دیا کہ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، وہ اپنی سلطنت کا حساب کتاب چیک کر رہے ہیں، تو باہر کسی نے کہا جی آپ کو کچھ قریشی ملنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں کہیے تھوڑی دیر ٹھہرے، انتظار کرے میں آ رہا ہوں۔ پھر وہ غلام آ گیا، کہا جی حضرت بلال آئے ہیں، تو فاروق اعظم ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے آئے، سیدنا بلال، سیدنا بلال۔ یہ مقام اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جبریل انی احب فلانا فاحبہ، مجھے فلاں بندے سے محبت ہے تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ قال فیحبہ جبریل، تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب ثم ینادی فی السماء، آسمانوں کے اندر اعلان کر دو لوگوں، آسمان کی مخلوقات، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ لوگ آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر زمین کے اندر یہ اعلان ہوتا ہے وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، زمین والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور کسی کو اپنے قریب کرتا ہے
جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ، اس کی شان اور عظمت یہ ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض اوقات آپ کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ مفلوق الحال ہے، دنیاوی طور پر اس کے پاس کچھ نہیں ہے، فقیر آدمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ اتنا قریب ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رب اشعث مدفوع بالابواب، کئی ایسے مفلوق الحال لوگ جن کو امیر لوگ، دولت مند لوگ اپنے دروازے کے سامنے بھی کھڑا نہیں ہونے دیتے، فرمایا لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر یہ قسم اٹھا کر کہہ دے کہ میرا رب ایسے کرے گا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور عزت مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے، اور یہی اصلی مقام ہے، یہی اصلی رفعت ہے، یہی حقیقی شرف ہے، یہی حقیقی مرتبہ اور مقام ہے کہ جو دنیا کے اندر بھی انسان کو عزت بخشتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو عزت ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی اس کا قاعدہ بیان فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ وسائل، وہ طریقے اختیار کریں جن کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت ملے، اللہ تعالیٰ کی ہاں عزت مل جائے، دنیا والے کچھ بھی نہ سمجھے تو کوئی خسارہ نہیں، اور اگر دنیا والے ہاتھوں پہ اٹھائے پھریں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس بندے کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ اعمال اختیار کرنے کی توفیق بخشے جن کی وجہ سے انسان کان عند اللہ وجیہا، اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کو مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے، شان ملتی ہے، عظمت ملتی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبہ، شرف اور مقام حاصل کرنے کے لیے جو وسائل اور اسباب ہیں، ان میں سے پہلا سبب یہ ہے المداومت علی ذکر اللہ، کہ ہر وقت انسان کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کے ذکر سے انسان کی زبان تر رہنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جتنا مجھے یاد کرو گے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ اتنا ہی کوئی زیادہ یاد کرے گا جتنا اس کو اللہ سے محبت ہوگی۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو جتنا کوئی یاد کرے گا اتنا ہی اللہ رب العزت اس سے محبت کرے گا، اس کا خیال رکھے گا، اس کے مسائل کو حل کرے گا، اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ دوسری چیز الاکثار من فعل الواجبات والمستحبات وترک المحرمات، کہ انسان فرض اللہ تعالیٰ کے احکام جو اللہ نے فرض کیے ہیں ان کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل میں بھی بڑی توجہ دے، دلچسپی لے، نوافل بھی ادا کرے، تو اللہ رب العزت پھر اس بندے کو اپنے بہت قریب کر لیتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے انسان بچے، تو اس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام ملتا ہے، شرف ملتا ہے اور عزت ملتی ہے۔ تیسری چیز تعلم العلم النافع والعمل بہ، کہ انسان دین کا علم حاصل کرے اور اس کے مطابق عمل کرے، ایسا شخص اس کو بھی اللہ رب العزت کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تم میں سے اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے ان کو اللہ درجات میں بلند کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں بڑا بلند درجہ عطا کرتے ہیں، بلند مقام عطا کرتے ہیں، جو دین کا علم حاصل کرتے اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ اور ایک تنبیہ کے طور پر آخری بات ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے برگزیدہ لوگ ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے گی
تو کسی کی جاہ، کسی کے مرتبے کا وسیلہ ڈال کر دعا کرنا درست نہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت رب العالمین ہے، وہ ہر کسی کی سنتا ہے اور ڈائریکٹ سنتا ہے۔ اس لیے جتنی دعائیں آپ قرآن پاک میں سنیں گے، پڑھیں گے، ان کے اندر اللہم ربنا رب اغفر لی رب حب لی یہاں سے شروع ہوں گی، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کے سلسلے میں اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق امیر البلاد وولی عہده لما تحبه وترضى واجعل اعمالهما في رضاك يا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحے درست کر لیں۔